شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں افطاری کے بعد ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شب کے دوران اپنی زوجہ سے قربت حاصل کی۔ بعد از قربت کے مضوفہ نے پوچھا، کیا افطاری کے فوری بعد روزہ شروع ہونے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حکم تو منسوخ نہیں ہوا۔ زوجہ محترمہ نے کہا، پھر تو حکم خدا کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ آپ یہ سنتے ہی خوف خدا سے کانپتے ہوئے زاروں قطار رونے لگے اور کہے جا رہے تھے، میں بھی ہلاک ہوا اور تجھے بھی ہلاکت میں ڈالا۔ ساری رات ذکر باری تعالیٰ اور گریہ و زاری میں گزر گئی، آنکھیں سوج گئی تھیں۔ صبح نہایت پریشانی کے عالم میں بارگاہ رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی خستہ حالی دیکھی تو ارشاد فرمایا، عمر کیا بات ہے؟ اپنی رات کا تمام ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے میں تو تمہارے پاس ہوں، تم میری زیارت اور معجزے سے مشرف ہوتے ہو، پھر بھی خوف خدا سے بے نیاز ہو۔ تمہیں ہر امر الہی پر پوری طرح عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے بعد آئیں گے، وہ میری زیارت سے مشرف بھی نہیں ہوں گے مگر وہ عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے خطاب فرمایا کہ جملہ حاضرین زار و قطار ہونے لگے۔ مسجد میں ایک قرام سا مچ گیا۔ صحابہ کرام کی زاری پر فضل باری ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، بس ارشاد ہوا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے پاس ہوں۔ میں رمضان کی راتوں میں تمہیں بیویوں کے پاس حسب خیش جانے کی اجازت ہے۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مالک کے باغ کو پانی دے رہے تھے کہ افطاری کا وقت ہو گیا۔ آپ نے پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ جب گھر آئے تو کھانا ٹھنڈا تھا۔ زوجہ محترمہ نے کہا کہ ذرا انتظار کریں، میں کھانا گرم کر لیتی ہوں۔ اتنے میں آپ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ بیوی نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب بیدار ہوئے تو کھانا کھانے کا وقت نکل چکا تھا۔ انہوں نے کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھا۔ صبح کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت کمزور پایا۔ سبب دریافت کیا۔ انہوں نے رات کا واقعہ عرض کیا۔ آپ کو اس کے حال پر رحم آیا، چنانچہ اسی وقت آیت نازل ہوئی کہ سحری کے وقت تک کھا پی لیا کرو، رات بھر جب چاہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہاڑیں نظر آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسبب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر اور اللہ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ روزوں کی حکمتوں میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے۔ بندہ اس عبادت سے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنی محبوب ترین چیزوں کو اس کی محبت کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا کھانا پینا اور نکاح وغیرہ محض اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے اصول کی خاطر چھوڑتا ہے۔ یہ چیز انسان کے اصرار کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے محبوب ترین چیزوں کو پس پوش ڈالتا اور آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ روزوں کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب روزہ دار اپنے روزوں کو واجبات کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ اس میں تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھوانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان متقی بن جائے، اس لیے روزہ دار کو حکم دیا گیا کہ وہ تقویٰ کی صفت کو ضرور مد نظر رکھے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور اس کی منع کردہ اشیاء سے بچنے کا نام ہے، اور روزوں کا اصل مقصد اعظم یہی تقویٰ ہے۔ یہ نہیں کہ روزے دار کو کھانا پینا چھڑوا کر اور بیوی سے دور کر کے اس کو اذیت میں ڈالا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے اور جہالت نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ روزہ سراسر تربیت نفس نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی وہ تربیت ہے جس کے اثرات آدمی کے اخلاق و کردار پر پڑتے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اس پر تادیر اس تربیت کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی حکمت یہ بھی ہے کہ امیر آدمی کو اللہ کے انعامات اور فضل و کرم کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس عظیم نعمت کو پہچانتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ عام حالت میں وہ جو کھانا پینا عیش و آرام چاہتا ہے اسی میسر آ جاتا ہے، لیکن جب روزہ کی صورت میں اس پر پابندی لگی ہو تو اس کو اس نعمت کا احساس ہوا، پھر ساتھ ہی اس کو اپنے مفلس بھائی کی مشکلات کا بھی احساس ہوتا ہے جس کو مادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، چنانچہ وہ صدقات خیرات سے اس کی مدد کرتا ہے۔